اور اب صورتحال کیا ہے؟ چاہے شعراء کو دیکھ لیجئے یا خطبہ کو دیکھ لیجئے، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو ایک مرض ہے، جو بیماری ہے، اس کو عرض کر رہا ہوں۔ جسے ذرا سا بولنا آ گیا، اس نے ممبر پہ آ کے تقریر کرنا شروع کی، مائک سنبھال لیا، اور دوسرے تیسرے دن سے اس کے نام کے ساتھ مفکر اسلام اور علامہ قسم کے الفاظ لگ گئے، اور اس کے بعد مطالعے کی کوئی خبر نہیں۔ کتابیں کتنی پڑھی، کس کس استاد کے پاس گئے۔ میر انیس کا جو میں حوالہ دے رہا تھا مرزا دبیر، اس لیے کہ ان کی سوانح عمری میں یہ ہے کہ ان کے سرہانے ڈکشنریز ہمیشہ رکھی رہتی تھی، ڈکشنریز، لغت کی کتابیں، شاعر تھے، اہل زبان تھے، مگر ہمیشہ بڑی بڑی ڈکشنری کی کتابیں، مدت العمر، ساری زندگی، ہر لفظ جہاں کوئی شبہ ہوا دیکھا حقیقت کیا ہے اس لفظ کی، اور اب سن لیا اور یہ بھی بھول گئے کہ جس نے کہا تھا اس نے اس کا صحیح تلفظ کیا کیا تھا، تلفظ کیا تھا یا تلفظ کیا تھا، تلفظ بھی غلط، اور کس کانٹیکسٹ میں کہا تھا وہ بھی یاد نہیں رہا کچھ دنوں کے بعد، کس سیاق و سباق میں کہا تھا، تو اب جیسے لفظ یاد رہ گیا ویسے ادا کر دیا، اور اب ذرا ٹوک کے دیکھیے آپ، قیامت آ جائے گی، قیامت۔ اس طرح سے جہل مرکب کے شکار افراد اپنے ناموں کے ساتھ القاب و آداب کا اضافہ کر کے، اور چند چاہنے والے تو ہر ایک کو مل جاتے ہیں، اور کبھی کسی کا یوں ہی دل بڑھانے کے لیے آپ واہ واہ بھی نہ کیا کیجیے گا بھول کے، بعد میں وہ مرض بن جاتا ہے۔ جب تک کوئی واقعاً مستحق داد نہ ہو، داد نہ دیجیے گا، مذاق میں یا دل بڑھانے کے لیے کبھی نہیں، بھول جائیے وہ زمانہ، اس لیے کہ اب ہماری تہذیب بہت پست ہو چکی ہے، اور اس کو نئے سرے سے تعمیر کرنا ہے، نئے سرے سے کنسٹرکٹ کرنا ہے، تعمیر کرنا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا ڈسٹرکشن ہو چکا ہے، اندازہ نہیں ہے آپ کو، ورنہ تہذیب عزاداری، تہذیب عزا، تہذیب اہل بیت، تہذیب شیعیان اہل بیت، اللہ اکبر، تاریخ انسانیت کا تابناک ترین باب ہے، تابناک ترین باب، لیکن اس وقت صورتحال بہت کربناک ہے، بہت تکلیف دہ صورتحال، تو اس لیے یہ جملے زبان پر آ گئے کہ جناب والا کچھ لوگ ہوتے ہیں شعر یاد کر لیے، سنانا شروع کر دیے، شعر کے مضمون سے بھی بے خبر ہیں، جملے جو کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں انہیں معلوم نہیں کیا کہہ رہے ہیں، اوریجنل ورکس جو ہیں، اوریجنل جو بکس ہیں، کتاب کافی میں کیا لکھا ہوا ہے، من لا یحضر میں کیا لکھا ہوا ہے، تہذیب میں کیا ہے، استفسار میں کیا ہے، کتاب ارشاد مفید میں کیا ہے، بہار میں واقعاً کیا ہے کیا نہیں ہے، کون سی روایت صحیح ہے کون سی ضعیف ہے،